کر دو گے نا ادھر کی طاقتیں تمہارے قدموں پہ محکتی نظر آئے. بدلو اپنے آپ کو جوان، رشتہ حضور سے جوڑو. آج وظیفے چاہیے نا سب کو. جی میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. یا تو بڑی اچھی تقریر کرتا ہے. آئی آنم کے من دانم، میں کیا ہوں یہ میں جانتا ہوں. میں کتنا بڑا گناہگار ہوں یہ مجھے پتا ہے. بس یہ دعا اللہ معاف کرے. پوچھتے ہیں نا بار بار یہ پوچھا کرتے کوئی وظیفہ بتائیے. حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، مت بے وظیفے، مت بڑھ تسبیح والے، بس حضور کے نام پہ تھوڑا سا دل دکھا لے، تھوڑا سا دل دکھا لے. ان کے نام پہ کبھی دھکا کھا، ان کے نام پہ کبھی گالی کھا، ان کی یاد میں کبھی کسی کی گالیاں برداشت کر کے دو آنسو بہا. قسم خدا کی تیرے آنسو پوچھنے کوئی آئے نہ آئے گنبد خضرا سے حضور آ جائیں گے، حضور آ جائیں گے. لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ہمیں حلوہ بھی پیارا ہے، ہمیں زردہ بھی پیارا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں 11ویں کی بریانی پہننے ملے، لیکن حضور کے نام پہ ہم کچھ کرنے تیار نہیں. نوجوانوں بدلو اپنی سوچ یار. کھڑے ہو حضور کے لیے، عہد کرو آج سے. کوئی کھڑا نہ ہونا، میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں عہد کرو. آج کے بعد اگر چہرے پہ بال جمیں گے تو حضور کے نام کے جمیں گے. کیا بات، حضور کے نام کے جمیں گے. میں نے جوان سے کہا یار داڑھی رکھ لے. اس نے کہا مولانا بھی شادی نہیں. کیا جواب دیا اس نے؟ شادی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے نا کیا جواب دیا اس نے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا بتا کوئی مولوی کوارا مرایا اس کا؟ دو تو ہیں، شادی کوئی نہیں ہے. کوئی مولوی کوارا مرا نہیں نا. بھئی جس کی شادی کی، جس نے ارادہ کیا اور لڑکی نہ ملی ہو، بتاؤ. ایسے تو اگر کسی نے کی ہی نہیں، وقت نہیں ملا تو وہ مر گیا تو اس کا کوئی علاج تھوڑی ہے. کوئی اس لیے کوارا مر گیا ہو کہ لڑکی نہ تھی. کوئی نہیں مرا نا، کوئی نہیں مرا. اتنا ضرور ہے. لوگ کہتے ہیں داڑھی والوں کو لڑکیاں نہیں ملتی. میں کہتا ہوں سچ کہا تم نے. ہر لڑکی داڑھی والے کے گھر میں نہیں آتی. ہر لڑکی داڑھی والے کے گھر میں نہیں آتی. آپ غور کریں میری بات پہ جو میں کہنے لگا ہوں. آپ اپنی ماں کو بھیجتے نا، بہن جائے گی، بھابھی جائے گی، ذرا دیکھ کے آؤ لڑکی کیسی ہے. وہ جاتی ہے آ کے کہتی ہے آنکھیں نشیلی ہیں، ہونٹ سرخ ہے، چہرہ گلاب جیسا ہے، چلتی ہے تو جادو لگتی ہے، بولتی ہے تو قہر بن کے برستی ہے، مسکرا جائے تو قیامت ڈھا دیتی ہے. یہ ساری تعریفیں آ کر کے کی، لیکن دل میں کیا تھا کسی کو نہیں پتا. یہ جو آج تک مسکرا کر کے لوگوں کے دل جیت لیتی تھی، جب گھر میں آتی ہے تب بھاگتا ہے گھر سے نکل کے. مولوی تعویذ دے کے بیوی قبضے سے باہر ہو گئی ہے، بیوی نے گھر میں آتنک مچا دیا ہے. میں کہتا ہوں نادان تو نے ماں کو بھیج کر کے یہ تو تلاش کرایا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے آنا. ماں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا. ماں جتنا دیکھ سکتی تھی اتنا دیکھا. میں کہتا ہوں تم کہو گے اندر کا کیسے پتا چلے گا؟ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں داڑھی رکھ لے، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری داڑھی رکھنے کے بعد جو تیرے گھر میں آئے گی وہ آتنکوادی نہیں ہوگی، تماشائی نہیں ہوگی، ناچنے والی نہیں ہوگی. تیرے گھر میں وہی آئے گی جو کلی سے فاطمہ بھی ہوگی اور وہ کہتے کی رابعہ بصریہ بھی بن کے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا. آج اباؤں کو سلام کروں. ابا بھی کم نہیں ہے. سب کہتے کہ یہ بتاؤ اولاد ماں باپ کا ادب نہیں کرتی ہے. میرے بیٹے کو سمجھا جانا. بیٹوں کو بھی سمجھاؤں گا. پہلے ابا سن. بیٹے کی شادی میں ابا سب سے آگے ہوتا ہے. ڈیمانڈ کرے گا تو یہ جسے موٹر سائیکل پہ کبھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. کبھی بیٹا بیٹھا نہیں سکتا بائک پہ، مگر کہہ رہا مجھے بلٹ چاہیے. کسی دن دب گیا ٹانگ بھی ٹوٹے گی، پسلی بھی پھوٹے گی. اور کئی زمیندار دیکھے جناب میں نے بلٹ لے لی 8 دن بعد سودا ہو رہا بیچ لیا ہوں. کس لیے کہ بھائی جو ہے نا یہ تیل زیادہ کھا رہی ہے. میں نے کہا اوقات نہیں تھی تو بھیک مانگی کیوں تھی بے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. کئی مسئلے ایسے بھی دیکھے میں نے
बुरी लग रही है बेटे बात? जा तो नहीं रहा जवान? अरे माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। अल्लाह तुझे ऐसी दुल्हन दे कि जिससे तेरा घर भी आबाद हो जाए और आखिरत भी आबाद हो। अल्लाह हर जवान की उम्र में बरकतें अता करे। बस सुन ले मेरी बात, मेरा सबसे बड़ा इनाम यह है, आप मेरी बात को दिल में रखें। सबसे बड़ा इनाम यह है, समझ रहे ना मेरी बात? तो कई जगह देखा ना बैठने गए, भाई ये सोफा यहाँ तो बड़ा जी, कमरे में इतनी जगह नहीं थी। इससे 40 साल में इतनी बड़ी छत ना बन सकी जितने में जहेज आ जाता। 8 दिन पहले बेटी वालों से कहा जाता है कि लिस्ट भेज रहे हैं जहेज की, कम नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये तमाशा करते हैं बेटी वालों की जिंदगी के साथ। क्यों 8 दिन का इंतजार किया आपने? क्यों 8 दिन पहले लिस्ट भेजी गई? तुम ये जानते थे ना 8 दिन पहले लिस्ट भेजेंगे, या तो बाप देगा, जमीन बेचेगा, घर बेचेगा, फरमाइश पूरी की जाएगी। इसलिए कि जिस बाप की बेटी के निकाह के कार्ड छप जाया करते हैं, वो बाप किस मुसीबत से गुजरता है उस बाप को पता है। जब कार्ड फट जाया करते हैं, रिश्तेदारों को खबर हो जाती है फला की बेटी उस दिन दुल्हन बन के निकलेगी, तब 8 दिन पहले जाकर के खबर दी जाती है मुझे जरा गाड़ी चाहिए, कैश इतना चाहिए। और यार जब ये खबरें पहुंचा करती है तब बाप के दिल पे बिजलियां गिरा करती है, बाप का मन झुका के बैठ जाता है। बेटियां पूछती है बाबा आज रोटी बड़ी कम खाई है, आज खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आज मुख में हलक में क्यों अटक रहे थे? जब बाप कहता है बेटी आज बड़ी दर्दनाक खबर आई है, बेटी कहती बाबा बता तो सही कौन सी खबर आई है? जब बाप रो के कहता है बेटी तेरे ससुराल वालों ने कहा था अगर 8 दिन के अंदर अंदर इतना पेमेंट नहीं दिया गया तो बारात मत लेके आना, ये गाड़ी नहीं दी गई तो बारात मत लेके आना। बाप कलेजा पकड़ के बैठ जाता है। बेटी उस दिन अपने नसीब को रोया करती है, कहती मालिक अगर बेटियों का नसीब ऐसा बनाना था तो फिर बेटियों को जन्म किस लिए दिया गया था? और मेरे मालिक बता तो सही मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मुझे बेटी बनाया गया है। तब बेटियां मुकम्मल को रोया करती है। और अमीरों वजीरों जमींदारों कान खोल के सुनना, अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी रो गई तो याद रखना खुदा उस वक्त तक जन्नत रखी देगा जब तक एक आंसू खत्ती में तुमसे वसूल न कर लेगा। उस वक्त तक जन्नत रखी देगा जब तक एक एक दर्द के झटके का तुमसे बदला न लेगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो गरीबों को सताया न करो, गरीबों को हंसी दिया करो। अगर गरीब राजी हो जाएंगे मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। जिंदाबाद। आला हज़रत आला इसका मोहब्बत आला हज़रत तकबीर अल्लाह रिसालत। तवज्जो है ना सबकी? खुदा के वास्ते ना करो ये, ना करो। तुम्हें नहीं पता है बेटियों से बाप का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। छोटी सी बेटी है मेरी, छोटी सी बेटी है 3 साल की लगभग है। अगर मैं कभी परेशान होता हूँ ना, बीमार होता हूँ तो मेरी बेटी रो देती है। यार अगर 3 साल की बेटी को बाप का इतना दर्द होता है तो 20 साल की बेटी को बाप का कितना दर्द होगा? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। जिनके आगे बेटियां हैं वो मेरी बात को महसूस करें, महसूस करें मेरी बात को। तुम नहीं जानते हो हजरत अली ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मौजूदगी में ना जब दूसरे निकाह का इरादा किया, दूसरे निकाह का, और जानते हो बेटी किसकी थी? हाँ, अबू जहल की बेटी से निकाह का इरादा किया। इब्तदाई दौर था। हाँ, जिस इरादा किया ना बहुत गौर से सुनना। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने ना दोनों शहजादों को गोद में उठाया और हुजूर की चौखट पे आ गई। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ, जब बेटियां बाप की चौखट पे आती है ना तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है, क्या गुजरती है। दोनों शहजादों को लेके हुजूर की चौखट पे आ गया, आंसू थे आंख में। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी किस चीज में रुलाया? कहने लगी या रसूल अल्लाह अली मेरे ऊपर दूसरी बीवी ला रहे हैं। इतना सुना हुजूर दोनों शहजादों को लेके मस्जिद में आ गए, मदीने वालों को जमा किया, फरमाया आईना अली इब्न अबी तालिब,
علی بن ابی طالب کہاں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، حضور حاضر۔ کہنے لگے میں نے سنا کہ تم دوسرا نکاح کر رہے ہو۔ بھائی اتنا سننا تھا، گردن جھک گئی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صحیح سنا ہے، میرے حضور کی چیخ نکلنے والی تھی، خود کو سنبھالا۔ کہنے لگے علی تجھے اجازت نہیں ہے جب تک میری بیٹی یا دوسری کسی عورت سے نکاح کرے۔ یار باپ نہیں دیکھ پاتا بیٹی کے آنسو، باپ نہیں دیکھ پاتا ہے۔ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو رلانا مت، جلد سے بھلے 10 سال میں ایک کرنا، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ بیٹیوں کا درد کا خیال رکھنا، خیال رکھنا بیٹیوں کے درد کا۔ بند کرو یہ تماشے، آج امت پریشان ہے، کسی کی بیٹی نہیں رونی چاہیے۔ ہاں بیٹیاں جب باپ سے پوچھتی ہے نا کیا ہوا باپ کہتا بیٹی پھر تو مر جانا ہی بہتر ہے، میں جہیز تو نہیں دے سکتا۔ بیٹی کہتی ہے ابا تو نہ مر، میں مر جاتی ہوں، اگر تو مر گیا تو گھر کا چراغ بجھائے گا، میں مر گئی تو گھر کی مصیبت ٹل جائے گا۔ آج یہ دن آ گیا، نہ کرو یار، مت کرو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ جانتے ہو بیٹی کے آنسو نہیں دیکھے میرے حضور نے، یہ تو اپنی بیٹیوں کا مسئلہ یار۔ حاتم طائی کی پوتی حضور کی چوکھٹ پہ لائی گئی قیدی بنا کے، دوپٹہ نہیں تھا سر پہ، اور لہجے اور تیور بھی بدلے تھے اس کے۔ میرے حضور نے پہلے چادر دے کے کہا بیٹی اپنا سر ڈھک لے، یہ دنیا کے تاجدار کی بارگاہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام کی بارگاہ میں کھڑی ہے۔ جب حضور نے اپنی چادر دی تھی تو صحابہ نے کہا تھا حضور دشمن کی بیٹی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا چپ ہو جاؤ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے دشمن کی بیٹی ہو چاہے دوست کی بیٹی۔ آج یہ دن دیکھے میں امت کو برا نہ مانیے، بات سچی کہتا ہوں۔ تاریخ پڑھیے نا ہم نے اپنی، تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنی رات کو بھی آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ شاید یہ آپ کے اس سیوان چمیلاتے کا پہلا اتنا بڑا جلسہ دیکھ رہا ہوں میں کہ اتنی رات تک آپ بیٹھے ہوئے، ورنہ لوگ 1 بجے اکھڑ جاتے ہیں۔ آپ کو سلامت اللہ رکھے 3 بجنے کو ہیں، لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہے مدینے والے کی باتیں ابھی شروع ہو گئی۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ تم نے تاریخ پڑھی ہے نا، آج ہماری تاریخ بگاڑی جا رہی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہے؟ سب نہیں سنا ہوگا نا، اسکول والوں نے، مدرسے والوں نے، سارے لوگوں نے سنا۔ فرق یہ ہے اورنگزیب عالمگیر کو مدرسے والے ایک ولی کے نام سے جانتے ہیں، اسکول کے اندر ایک کٹر کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے۔ ہسٹری بگاڑ دی گئی، کٹر اورنگزیب عالمگیر، لیکن تاریخ پڑھی ہے۔ اجازت ہو تو آگے سفر کروں، ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سب کی حاضری قبول فرما دے۔ بہت غور سے میری بات سنا۔ جب اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت تھا، آج دلی کے تخت پہ بیٹھے تھے، اس دور میں یو پی کے بنارس کے اندر ایک پنڈت تھا جس کی بیٹی کا نام تھا شکنتلا۔ کیا نام تھا؟ تاریخ پڑھیے، ہماری قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے بچوں کو اورنگزیب عالمگیر کٹر تھا۔ میں کہتا ہوں قسم سے جب ہمارے ہاتھ میں اقتدار کی رسی تھی، ہم نے تمہاری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کی تھی۔ آج تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے، نہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہماری چھتیں محفوظ ہیں۔ پڑھو اپنی تاریخ، ہم نہیں جاتے مدرسے، نہیں پڑھتے۔ بیٹیوں کو سمجھو ذرا آپ قریب سے، بیٹی کیا ہوتی ہے، ایک درد بیٹی کا کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے بنارس کے اندر اپنا کوتوال مقرر کیا تھا جس کا نام تھا ابراہیم۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولے ہیں، ادھر والے نہیں بول رہے، کیا مسئلہ ہے؟ زور سے۔ ابراہیم نام تھا کوتوال کا۔ وہ صبح صبح سیر کے لیے جب نکلا نا، اس کی نگاہ پنڈت کی بیٹی پہ پڑ گئی، وہ تالاب سے ندی سے غسل کر کے آ رہی ہے، اب اس کا پجاری تھا، نظر پڑی، دیوانہ ہو گیا، بلائے اس نے اپنے سپاہی،
کہا اس کا پتہ لگاؤ یہ کس کی بیٹی ہے. سپاہیوں نے پتہ لگایا, پتہ چلا پنڈت لالا رام کی بیٹی ہے, نام شکنتلا ہے. اتنا سنا اس نے کہا خبر بھیج دو. کہا کس لیے؟ کہا وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر کی دلہن بنا دے ورنہ کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ اکبر. یہ خبر پہنچی کہ پنڈت آیا دوڑا دوڑا, کہنے لگا مہاراج کہا تم کہا ہم غریب ہیں, آپ کو اتوال ہو, ہم تو بھکاری مزدور آدمی ہے. جیسے اتنا سنا اس نے کہا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, بس میں تمہاری بیٹی کو اپنے بستر پہ دیکھنا چاہتا ہوں. ایک باپ کے لیے اس سے بڑی چنوتی کیا ہو سکتی تھی. گردن جھکا کے گھر گیا. اللہ اکبر. بیٹی نے کہا کیا بات ہے بابا؟ کا بیٹی تجھ پر ابراہیم کوتوال کی نگاہ پڑ گئی ہے, وہ تجھے اپنے بستر کی ملکہ بنانا چاہتا ہے. بیٹی نے سنا آپ کیا کرو گے؟ کہا بیٹی اب کیا کرنا ہے؟ کہا پریشان نہ ہوئیے گا, جائیے اس سے کہہ دیجئے گا کہ ہمیں 8 دن کا وقت دیا جائے, ہم سوچ کر کے بتائیں گے. 8 دن گزر گئے, پھر خبر آ گئی 8 دن ہو گئے ہیں, بیٹی کب بھیجی جائے گی؟ بچی نے اتنا سنا پھر پریشان ہوئی. بیٹی ہوا کرتی ہے کہ بابا کہا جی, کہا جاؤ ابراہیم کوتوال سے جا کے کہہ دینا اپنی بیٹی میری ایک بیٹی ہے, اکلوتی بیٹی ہے, عزت سے رخصت کرنا چاہتا ہوں, مجھے 8 دن کا وقت دے دیا جائے. کہا کس لیے؟ کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر کے تیرے دروازے پر بھیجوں گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. باپ کہتا بیٹی کیا کرے گی 8 دن میں؟ کہا باپ میں تیری بیٹی ہوں, دل تھوڑا نہ کر, میں وہ کروں گی جو کسی نے آج تک نہیں کیا ہوگا. یہ بیٹیوں کا جگر ہوتا ہے, کچھ بچانا چاہتا ہوں میں آپ کو. جیسی اتنا سنا ہے توڑا توڑا گیا پنڈت. کہا کوتوال کہا جی کہ مجھے کچھ دن کی مہلت دے دی جائے. جب واپس آیا مہلت لینے کے بعد کہنے لگا بیٹی مہلت تو مل گئی ہے, اب کیا کرنا ہے؟ بچی نے کہا بابا ایک کام کیجیے. کہا کون سا کام؟ کا مغلوں کے شہزادوں کا لباس چاہیے, ایک گھوڑا چاہیے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا آپ کو کام سے کیا مطلب ہے؟ اپنی بیٹی کو گھوڑا اور لباس کو لا کر کے شہزادے کا. پریشان تھا پنڈت. کہنے لگا بیٹی نے کہا تھا بابا میں جا رہی ہوں اور 3 دن کے اندر واپس آ جاؤں گی, پریشان مت ہونا. اللہ اکبر. جب یہ گھر سے نکلی ہے گھوڑے پر بیٹھ کر کے پیچھے کے راستے سے چلی جاتی ہے. جب گئی ہے اور واپس نہیں آئی ہے, 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, تیسرے دن جب یہ دلی پہنچی ہے اس دن جمعے کا دن کا سورج نکل رہا تھا. اس کو پتا تھا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر لوگوں کی فریاد سننے کے لیے جمعے کے دن جامع مسجد کی پیریوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی انہی لائنوں میں جا کے لگ جاتی ہے جہاں پر شہزادے کھڑے تھے, جہاں پر بڑے بڑے امیروں کے بیٹے کھڑے تھے. اس نے مردوں والا لباس پہنا ہوا تھا. اللہ وقت جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. ادھر اورنگزیب عالمگیر نکلے ہیں, سب کی فریادیں سنتے جا رہے ہیں, ہاتھوں میں خط لیتے جا رہے ہیں. جب باری اس کی آئی ہے, پنڈت کی بیٹی کی باری آئی, ولی ولی ہوتا ہے. دنیا آنکھیں کھول کے دیکھا کرتی ہے, ولی آنکھیں بند کر کے دیکھ لیا کرتا ہے. جس نے شہزادوں کا لباس پہنا تھا اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا, چہرہ کھلا تھا, لباس مردوں والا تھا. جب اورنگزیب عالمگیر نے دیکھا کہا میری بیٹی بتا تو صحیح تجھے مردوں کے لباس پہننے کی کیا ضرورت آ گئی ہے؟ اتنا سننا تھا. نگاہ جھک جاتی ہے بچی کی. کہا نہیں بیٹی, اورنگزیب عالم کی راستوں میں بیٹیوں سے نہیں ملا کرتا ہے, چل محل میں تیری فریاد سنی جائے گی. بچی کو فنگ محل میں بلایا گیا اور کہا تھا بیٹی بتا دو صحیح معاملہ کیا ہے. جیسی اتنا کہا ہے بچی پھوٹ پھوٹ کے رو کے کہتی ہے مہاراج تم نے جسے کوتوال مقرر کیا ہے وہ ہماری عزتوں کا دشمن ہو گیا ہے. اس نے کہا ہے یا تو میرے بستر کی ملکہ بنے گی ورنہ ایک کو قتل کر دیا جائے گا. جیسی اتنا سنا ہے آنکھوں میں خون اتر آیا اورنگزیب عالمگیر کے. اللہ اکبر. حیرت سے نظریں جھکا کے بچی کھڑی ہے, اورنگزیب عالمگیر بھی چپ کھڑے ہیں. بچی کہتی مہاراج بتائیے میں کچھ دن کی مہلت لے کر کے آئی ہوں, اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اتنا سنا اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا جب واپس چلی جا, جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ویسا ہی کیا جائے. اگر اس نے دلہن بنانے کو کہا ہے تو جس تاریخ میں دلہن بنانے کو کہا ہے اسی تاریخ میں دلہن بننا ہے. بچی نے اتنا سنا اوپر کا سانس اوپر ہے, نیچے کا نیچے اٹھ جاتا ہے. حسرت بڑی نگاہ سے دیکھتی ہے بادشاہ کو, بڑی ہمت لے کے آئی تھی. یہ پتا نہ تھا جیسا کوتوال ہوگا ویسا ہی بادشاہ ہوگا. بچی روتی ہوئی واپس آئی ہے. باپ نے کہا بیٹی بتا دو صحیح کہاں گئی تھی, اب کیا کرنا ہے؟ بچی نے کہا بابا تمہیں کیا بتاؤں, میں مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس گئی تھی. کہا پھر کوئی خبر لائی ہے؟ کہا خبر کیا دوں؟ اس نے بھی وہی کہا ہے تو اس کا وہ نشری کوتوال کہتا ہے, جو اس کا عزت کا لٹیرا کوتوال کہتا ہے, وہی بادشاہ نے کرنے کو کہا ہے. باپ نے کہا بیٹی اب تو کوئی راستہ نہیں ہے, چلو پھوٹ کے دریا میں جان دے دیتے ہیں. بچی نے کہا نہیں بابا جان نہیں دینی ہے. کہا کیوں بیٹی, عزت کے لٹنے سے جو بہتر ہے اب مر جائے. یہ
چینے سے بہتر ہوگا۔ بچی نے کہا بابا ٹھہر جائیے، جس دن کا دلہن بننے کا وعدہ ہے مجھے اس دن دلہن بنانا، ڈولی میں بٹھانا۔ کہا بیٹی اس سے چلی جائے گی؟ کہا نہیں بابا مجھے بھروسہ ہے، جتنے دل میں تحریریں لگی تھی اورنگزیب عالمگیر نے مجھے 3 بار بیٹی کہہ کے پکارا تھا، 3 بار بیٹی کہا تھا۔ مجھے یقین ہے جو بیٹی کہہ دیتا ہے مسلمان، وہ بیٹی کی عزت لٹنے لگی دیتا ہے، عزت لٹنے لگی دیتا ہے، آخری سانس تک انتظار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ دن بھی آ گیا، شکنتلا کو دلہن بنایا گیا، پالکی میں بٹھایا گیا، اور جب بڑی شان سے پالکی چلی ہے، آج کوتوال کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، باپ رو رہا تھا، لیکن بیٹی مڑ مڑ کے کسی کی راہیں تک رہی تھی، کسی کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ بیٹی کا دل کہہ رہا تھا وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ پالکی دروازے پہ پہنچی، کوتوال کے فقیروں کی لائن لگی تھی۔ آج کوتوال موج مستی میں تھا، چاندی سونے کے سکے لٹا رہا تھا۔ انہی فقیروں میں دیکھا ہے ایک فقیر آیا کہ دودھنی پہن کر کے چادر اوڑے ہوئے، سارے فقیر تو نیچے سے سکے اٹھا رہے تھے، اس نے آ کے ہاتھ پھیلا دیا۔ کوتوال نے کہا عجیب فقیر ہے، دیکھتا لگی کہ اتنے سکے پڑے ہیں زمین پر کہ اٹھانے والے کم ہیں، نیچے سے کیوں نہیں اٹھا لیتا؟ آنے والے نے کہا تھا میں وہ فقیر نہیں ہوں جو پھینکے ہوئے پیسے اٹھاتے ہو، میں وہ فقیر ہوں جو ہاتھ میں لیا کرتا ہے۔ اورنگزیب جب جیسی کوتوال نے اتنا سنا بس میں ہاتھ ڈالا، کا بڑا ضدی ہے، یہ کہہ کے جیسی ہاتھ میں ہاتھ رکھا، آنے والے نے ہاتھ پکڑا، اور جب چادر اٹھائی ہے دنیا حیرت میں تھی، چادر فقیر کی تھی، چادر ہڈو تھی، تو اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسی دیکھا تو رنگ اڑ گیا کوتوال کا۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا پالکی روکو، تو مست ہاتھی لاؤ، دونوں پیر الگ الگ ہاتھیوں میں باندھ کے چیر دیا بیچ میں سے۔ خبردار جو کسی بھی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلے گا اس کا انجام یہی کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب پالکی کا جس عزت سے لے کے آئے ہو اسی عزت سے لے کے چلو۔ پالکی واپس گئی، بچی پالکی سے نکلی۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا بیٹی پیاس لگی ہے، پانی پلا دے۔ کہا بابا اتنی پیاس لگی کہ ہونٹ سوکھے ہیں۔ کہتے بیٹی جب سے تو لوٹ کے آئی ہے میں نے قسم کھائی تھی جب تک تجھے انصاف نہیں دلا دوں گا اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر، پھر اورنگزیب عالمگیر نے پانی پیا اور کہا تھا بیٹی مجھے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنی ہے، میں نے انصاف کر دیا ہے۔ بچی کہتی بابا مجھے معلوم تھا تو آئے گا، نماز بھی پڑھے گا، میں نے تیرے لیے پہلے سے چبوترا بنا دیا تھا، یہ اس میں نماز پڑھ۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب وہاں پہ سجدہ کیا قیامت تک کے لیے خدا نے اس زمین کو مسجد بنا ڈالا۔ آج گاڑی کے لالچ میں بیٹیاں مار دی، جہیز کے لالچ میں بیٹیاں مار دی۔ کون سی لائن میں کھڑے ہوں گے ہم؟ مجھے بھی بتاؤ، کون سے صف میں جگہ ملے گی؟ نہ کرنا یار، نہ کرنا۔ بیٹیاں جیتے جی مر جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی شادی بڑی اچھی کی تھی، کیش بھی اچھا دیا تھا سسرال والوں نے، لیکن جب سے بہو آئی ہے سونے نہیں دے رہی چین سے۔ میں کہتا ہوں تو بے وقوف ہے، وہ بے وقوف نہیں ہے، کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ کہنے لگا مولوی کیوں؟ میں نے کہا سن، جب تو نے شادی سے 8 دن پہلے اس کے باپ پہ دباؤ بنایا تھا نا کہ اتنا کیش چاہیے ورنہ برات نہیں لا رہے، تو اس کے باپ نے زمین بیچی تھی تو بیٹی دیکھ رہی تھی۔ جس گھر کو پوری زندگی میں باپ نے بنایا تھا وہ بکا تھا تو بیٹی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ گھر میں آ گئی ہے تیرے تو وہ جانتی ہے یہ میرے دوست نہیں میرے دشمن ہے، پھر کہاں سے صلح چاہتے ہو؟ صلح چاہتے ہو تو پھر حضور کا اخلاق بناؤ، حضور کا کردار بناؤ، بیٹیوں کو سستے میں لے کے آؤ، اسے اپنے گھر میں سکھ کی سانس دو، اللہ تمہیں آخرت میں سکھ کی سانس عطا فرما دے، تمہیں اللہ سکھ کی سانس دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا جوانوں حضور سے وفا کرو، حضور سے محبت کرو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ جو ہے شیخ عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ حج کرنے کے لیے گئے، انہوں نے کچھ مہینے مدینہ شریف میں گزارے، حضور کے مدینے میں رہتے تھے، انہوں نے کچھ مہینے گزارے تو ایک بڑا پیسے والا شخص بھی گیا، سنیں
جب گیا نا تو پیر عبدالحکیم انہوں نے کتاب لکھی ہے مدینہ الرسول، اس کے اندر اس بات کو تحریر کیا کہ ہم لوگ جب بیٹھتے تھے نا کھانا کھانے کے لیے، ایک دن حضور کے شہر میں ہم تھے نا، ایک بلی آ گئی. جب وہ بلی آئی ہم نے اسے کھانا کھلا دیا. کہنے لگے پھر وہ دوسرے ٹائم میں آ گئی، پھر کھانا کھلایا. کہا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن ہو گئے، بلی آتی رہی. پھر ہمیں حضور کے شہر کی بلی سے محبت ہو. ہاں کہتے جب محبت ہوئی نا تو وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا، انہوں نے عرب کے بادشاہ سے اجازت لی کہ میں اس بلی کو اپنے ملک لے کے جانا چاہتا ہوں. کاغذی کارروائی پوری کرا دی گئی. جب کاغذی کارروائی پوری ہو گئی نا تو پھر یہ کہتے جب تیاریاں پوری ہو گئی نا، میں حضور کے روزے پہ گیا اور سلام کر کے بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی. کہتے ہیں جیسے ادھر آنکھ لگی ہے نا، باہر والی اندر والی آنکھ کھل جاتی ہے. اندر والی آنکھ کھلی نا تو حضور تشریف لے آئے. فرمانے لگے، کہا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں حضور نے کہا خیریت سے جائیے اور خیریت سے پھر آنا، لیکن ایسا کرنا ہمارے شہر کی بلی نہ لے کے جانا. جب اتنا سنا نا حضور، کیوں؟ مجھے محبت ہو گئی ہے. تو حضور کے جواب کیا تھے ذرا سننا. حضور نے فرمایا وہ یار تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن جب سے تو نے لے جانے کا نام لیا نا بلی کو، روز میرے مزار پہ آتی ہے اور رو کے کہتی ہے حضور دعا کرنا مدینہ چھوٹ رہا ہے، حضور مدینہ چھوٹ رہا ہے. کہنے لگے ہمارے شہر کی بلی نہ لے کے جانا. اور یار جنہیں اپنے گھر پہ رونے والی بلیوں کا اتنا درد ہے، انہیں آنسو بہانے والی امت کا درد کتنا ہو. فرق ہے، ہم نے رونا چھوڑ دیا حضور کے لیے، ہم نے آنسو بہانا چھوڑ دیا حضور کے لیے. وہ یار رونا سیکھو حضور کے لیے، آنسو بہانا سیکھو حضور کے لیے، محبت کرو حضور سے. قسم خدا کی جب ان سے عشق ہوگا نا تو جو وہ قیمت وہ لگاتے نا پھر کوئی نہیں لگاتا، کوئی نہیں لگاتا. پوچھ بلال سے حضور نے کون سی قیمت لگائی ہے. قسم خدا کی دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا خریدار وہ قیمت نہیں لگا سکتا جو حضور نے بلال کی قیمت لگائی. پھر عشق کرو حضور سے، محبت کرو حضور سے، اور ایک احساس پیدا کرو ہمیں بدلنا ہے. بولو انشاءاللہ بدلیں گے انشاءاللہ.